ناظرین، کیا آپ بھی زندگی کی مشکلات اور بند دروازوں سے تھک چکے ہیں؟ بس 3 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں، کیونکہ آج کا یہ سچا معجزہ آپ کی تقدیر اور سوچ دونوں بدل کر رکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، زندگی کے سفر میں انسان کو کبھی نہ کبھی ایسے سخت اور آزمائش بھرے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جہاں اسے چاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، کوئی راستہ سمجھائی نہیں دیتا اور انسان اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ جب بندے کے تمام زمینی راستے بند ہو جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور پھر رب کریم اپنی رحمت سے ایسے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی سچی اور دل کو چھو لینے والی داستان سنانے جا رہے ہیں جو آپ کی روح کو گرما دے گی اور درود پاک کی ایسی طاقت سے روشناس کروائے گی جسے جان کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ سچی حقیقت آپ کے دل میں بھی عشق رسول اور درود شریف کا وہ چراغ روشن کر دے گی جو آپ کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے ایک محترم بھائی اپنی زندگی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی ان پر آیا جب وہ شدید ذہنی تناؤ اور بے روزگاری کا شکار تھے۔ گھر کے حالات دن بہ دن ابتر ہوتے جا رہے تھے اور حالات اس نوچ پر پہنچ چکے تھے کہ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا بھی جوئے شیر لانے کی مترادف بن گیا تھا۔ وہ دن بھر مختلف جگہوں پر دھکے کھاتے، جاب کے لیے بایو ڈیٹا جمع کرواتے، انٹرویو دیتے، لیکن ہر جگہ سے مایوسی اور خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبھی کبھار کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام ہاتھ لگ جاتا جس سے چند روپے مل جاتے، جن سے بمشکل 2 یا 3 دن کا راشن یا گھر کا خرچہ نکل پاتا، لیکن مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ناظرین، وہ بتاتے ہیں کہ انسان جب معاشی طور پر کمزور ہو جائے تو رشتہ دار اور دوست احباب بھی منہ موڑنے لگتے ہیں، اور یہی سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی انتہائی غمگین اور پریشان کن ہو چکا تھا۔ اسی شدید اذیت اور ذہنی کفت کے عالم میں ایک دن ان کی ملاقات اپنے ایک پرانے اور نہایت مخلص استاد سے ہوئی۔ استاد محترم نے جب ان کے چہرے پر غم کا عالم دیکھا اور پریشانی کی انتہا محسوس کی تو پیار سے پاس بٹھایا اور پوچھا کیا بات ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے سارے حالات کھول کر رکھ دیے اور بتایا کہ سر، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کاروبار چل رہا ہے، اور زندگی ایک ایسی بند گلی میں آ گئی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا۔ استاد محترم نے ان کی ساری بات بڑی گہرائی سے سنی، ایک لمبی سانس لی، چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجائی اور فرمایا کہ بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو رب کائنات کا در کھلا ہوتا ہے، اور اس در پر پہنچنے کا سب سے بہترین اور تیز ترین ذریعہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ اب تمہارے پاس دن بھر کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ نوکری یا کام نہیں ہے، اس لیے تم اس فارغ وقت کو غنیمت جانو اور اپنا سارا دن صبح سے لے کر شام تک کثرت سے درود شریف پڑھنے میں لگا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور عقیدت کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ اللہ پاک کیسے تمہاری زندگی کے بند دروازے کھولتا ہے۔ بھائی صاحب بتاتے ہیں کہ استاد محترم کی یہ بات ان کے دل پر نشر کی طرح لگی، لیکن ایک عجیب سا سکون بھی اترا۔ انہوں نے اس نصیحت کو پلے بات لیا اور تہیہ کر لیا کہ اب وہ اپنا سارا وقت درود پاک کو ہی دیں گے۔ اگلے ہی دن سے انہوں نے باقاعدہ صبح اٹھ کر فجر کے بعد سے لے کر سونے تک ہاتھ تسبیح میں لے کر یہ زبان پر درود جاری رکھتے ہوئے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا ان کے لبوں پر سج گئی۔ شروع کے دنوں میں تو دل کی کیفیت یہ تھی کہ پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، اندر کا غبار آنکھوں کے راستے باہر آ جاتا۔ کبھی کبھی درود شریف کا ورد کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ روشن واقعات اور احادیث ذہن میں گھومنے لگتی جنہیں سوچ کر دل عشق سے جھوم اٹھتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی شدت سے جوش مارنے لگی کہ اب دنیا کی کوئی پریشانی بھی انہیں اتنی بڑی نہیں لگتی تھی جتنی پہلے لگتی تھی۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، اور اس 1 مہینے کے دوران ان کی دنیاوی حالت تو بظاہر ویسی ہی تھی، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ چکا تھا۔ ان کے دل کا سکون اور اللہ پاک پر یقین کئی گنا بڑھ چکا تھا کہ اب جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔
اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ان کی پوری زندگی کا رخ ہی مڑ گیا۔ ایک روز چند نامور اداروں اور محکموں کی طرف سے سرکاری اسامیوں کا باقاعدہ اعلان ہوا۔ جب یہ اشتہار ان کی نظر سے گزرا تو وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہاں بھی اپلائی کرنے کا کیا فائدہ، نہ تو کوئی سفارش ہے، نہ ہی بینک بیلنس اور نہ ہی کوئی بڑا سورس کے نام آ سکے۔ وہ یہ سوچ کر مایوس ہونے ہی والے تھے کہ انہیں اپنے استاد محترم کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے درود شریف کے حوالے سے کہی تھی۔ وہ فوراً اپنے استاد کے پاس گئے اور سارا احوال سنایا۔ استاد محترم نے شفقت بھرا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور مسکرا کر بولے کہ تم نے سورس کی بات کیوں کی؟ کیا اللہ پاک سے بڑا بھی کوئی سورس ہے؟ تم بس اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھو، درود شریف کا ورد جاری رکھتے ہوئے اس نوکری کے لیے اپلائی کر دو، کامیابی دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ استاد کی اس بات نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے بغیر کسی سفارش، بغیر کسی مالی طاقت کے صرف اللہ پاک پر توکل کرتے ہوئے اور لبوں پر درود شریف سجائے اور سرکاری جاب کے لیے اپنا فارم جمع کروایا۔ فارم جمع کروانے کے بعد بھی ان کا معمول وہی رہا۔ وہ صبح سے شام تک مسلسل درود شریف کا ورد کرتے رہتے، نوافل ادا کرتے اور اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتے رہتے۔ ناظرین، انسان جب سچے دل سے اور خاص طور پر درود پاک کے واسطے سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کائنات بھی اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ کچھ ہفتوں کے بعد جب اس بھرتی کا نتیجہ آنے کا وقت آیا تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ جس دن فائنل لسٹ آؤٹ ہونی تھی وہ گھر میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک دوست کا فون آیا جو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو بھائی، تمہارا نام سلیکشن لسٹ میں سب سے اوپر آ چکا ہے۔ ناظرین، جب انہوں نے خود جا کر اس لسٹ میں اپنا نام دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے، وہیں سجدے میں گر گئے اور زبان پر بے ساختہ درود پاک جاری ہو گیا۔ بغیر کسی سفارش اور بغیر کسی سورس کے صرف اور صرف درود کی برکت اور اللہ پاک کی خاص رحمت سے انہیں باعزت سرکاری نوکری مل گئی جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لمحہ ان کے لیے معجزہ تھا اور اس کے بعد اس کے گھر کی تمام تنگ دستی، پریشانی اور مالی بحران ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ درود شریف صرف ثواب کا ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر بند دروازے کی کنجی ہے۔ جب انسان اپنی زبان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جاری کر لیتا ہے تو کائنات کا نظام چلانے والا رب اس بندے کی کفالت کا خود ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف بے روزگاری، مہنگائی اور مایوسی کا راج ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں درود پاک کا ورد معمول بنا لیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی گھیر لے تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا تحفہ بھیجنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کی ذات سے پوری امید ہے کہ جس طرح اس بھائی کی زندگی میں معجزہ رونما ہوا اور ان کے تمام مسائل پل بھر میں حل ہو گئے، اسی طرح اللہ پاک آپ کی زندگی سے بھی تمام اندھیرے اور پریشانیاں دور فرما کر رحمتوں کے اجالے پھیلا دے گا۔ درود پاک کی اس طاقت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے دل کو عشق رسول سے منور کیجیے اور پھر دیکھیے کہ کیسے رب کریم آپ کے لیے غائب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام معاملات کو اپنی رحمت سے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔